بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک اور بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، وہ ابرہہ کا واقعہ ہے۔ ابرہہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، گھمنڈ تھا اسے اپنی طاقت پر، غرور تھا، وہ دنیا کو مسلنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ عرب جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، یہ میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ ان کے ہاں ایک بیت اللہ ہے، گھر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے اعلیٰ و ارفع ہمیں بنایا ہے۔ تو اس نے اسی طرح کا ایک گرجا اپنے ہاں تعمیر کروایا، ہیرے جواہرات لگائے اس میں، بڑا اس کو تعمیر کروا کر لوگوں کے لیے کھول دیا۔ تو پھر جب عرب میں یہ بات پہنچی تو ایک عربی جوان وہاں پر گیا، اس نے دیکھا تو اس نے اس عبادت گاہ میں جو ہے وہ پخانہ کر دیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ان کی اتنی جرت۔ وہ پھر معاذ اللہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کی نیت سے، عربوں کو سبق سکھانے کی نیت سے اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا۔ اس وقت ہاتھیوں کا لشکر ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو جب وہ آیا، عرب میں داخل ہوا، تو سب سے پہلے طائف گیا، تو طائف کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی، اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس نے وہاں سے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ مکہ جائے اور وہاں جا کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلائے۔ اس کے کچھ سپاہی آئے، انہوں نے لوگوں کو مارا، لوگوں کے مویشی، لوگوں کا مال ضبط کیا اور قبضے میں لے کر پھر جو ہے وہ ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ اور جب لوگوں کے مال مویشی، اور اس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ آپ کی شخصیت، آپ کا رعب و دبدبا دے کر مرغوب ہوا، وہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ کس طرح آئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے 100 اونٹ اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، میں تم سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، تم میرے وہ اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں اونٹ تو واپس کر دیتا ہوں، اس میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہو، آپ مجھ سے اس بارے میں سوال کرو گے کہ حملہ نہ کرو، لیکن آپ مجھ سے اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ مال میرا ہے، اس لیے میں اس کا تقاضا کر رہا ہوں، وہ گھر میرا نہیں ہے، وہ خالق کا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے، جو میرے حصے میں چیز تھی وہ مجھے واپس کرو۔ تو اس نے وہ آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ تو اس سے بھی اس کو لگا کہ کوئی مجھ سے عرض کرنے نہیں آ رہا، معافی مانگنے نہیں آ رہا کہ حملہ نہ کرو۔ آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ وہ اس طرح اس تیاری سے آیا ہے۔ کچھ لوگ مکہ سے نکل گئے، غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے۔ آپ نے اپنے چند ساتھی لیے اور بیت اللہ میں چلے گئے اور حرم میں کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر اس کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کے حضور گر گڑا کے دعا کی کہ میرے مالک یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے محبوب بندوں نے بنایا ہے اور اس کی حفاظت بھی تو نے کرنی ہے۔ ہم عاجز ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو طاقتور ہے، تیرے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اب ابرہہ جب اپنے ہاتھیوں کو مکہ کی طرف موڑتا تو وہ چلتے نہیں تھے، جب دوسری سمت لے کے جاتا تو وہ چل پڑتے۔ اس نے زور زبردستی اپنے قافلے کو، اپنے لشکر کو جب ادھر موڑا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں ہی تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اب چلیں، فرمایا میں اس در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا،
اس پناہ گاہ سے بڑی میرے لیے کائنات میں اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، میں یہاں ہی رکوں گا۔ آپ نے جب یہ کہا تو پھر سمندر کی طرف سے ابابیلوں کا لشکر آیا، ان کے پنجوں میں چنے کے دانے کے برابر اور مسور کی دانے کے برابر جو ہے وہ پتھر تھے۔ وہ پھر جو ہے وہ ابرہا کے لشکر پر جب گیا تو ایک ایک کینکر، ایک ایک پتھر جس بھی شخص پر لگتا تھا، جس بھی شخص پر پڑتا تھا، وہ تباہ و برباد ہو جاتا تھا، زمین میں دس جاتا تھا، ساتھ ہی ہاتھی بھی ختم ہو جاتا تھا۔ بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اس پتھر پر جس کافر نے مرنا تھا اس کافر کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ 30ویں پارے میں سورۃ فیل پوری اس کی شاہد ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے فیل والوں کا، ہاتھی والوں کا واقعہ نہیں دیکھا، قصہ نہیں دیکھا، ان کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا۔ تو اس طرح وہ تباہ و برباد کر دیا، ابرہا کا لشکر ختم ہو گیا۔ اس سے پورے جہان میں، پوری دنیا میں یہ ایک بات چلی گئی، دہشت ہو گئی، اہل مکہ کا وقار اور مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ کوئی بھی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ بیت اللہ ہے، گھر ہے۔ محدثین نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ یہ الوہی انتظام اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جگہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظہور کا، جلوہ گاہ کا مقام تھا، کہ اگر ابرہا اہل مکہ پر قابض ہو جاتا، ان کو غلام بنا لیتا، تو یہ غلامی کا دبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ لگ جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ تھی، کیونکہ وہ اس شہر میں وہ جلوہ فرما ہونے والا تھا کہ جس نے پوری انسانیت کو آزاد کرنا تھا، جنہوں نے غلامی کا طوق جو لوگوں کے گلوں میں تھے اس کو اتار کر پھینکنا تھا اور انسانیت کو شرف انسانیت پر لے کے جانا تھا، انسانیت کے مقام پر لے کے جانا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کیا، ختم کیا، اور اپنے گھر کی حفاظت کی اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کی حفاظت کی۔ ناظرین کرام، یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے چند ایپیسوڈ تھے جو ہم نے وقتاً فوقتاً آپ کے گوش گزار کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کو سمجھ کر ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔